بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز صارفین السلام علیکم۔ شام تک کے سعودی نامہ کے ساتھ میں ہوں رمضان۔ ہمارے تمام سننے والوں کو 14 اگست جشن آزادی کی بہت بہت مبارکباد۔ ہمارے نئے آنے والے صارفین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہم آپ کو رکھ سکیں ہر خبر سے باخبر۔ کیا مطلوب ہونے پر اقامہ کی تجدید ممکن ہے؟ مملکت میں کرونا وائرس کی وجہ سے تاحال بین الاقوامی پروازوں پر پابندی ہے۔ سوشل میڈیا پر اس حوالے سے بعض لوگوں کا کہنا تھا کہ پروازیں کھولی جا رہی ہیں، تاہم متعلقہ اداروں نے اس بارے میں سختی سے تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ پروازوں کی بحالی کا اعلان باقاعدہ طور پر کیا جائے گا۔ پروازوں کی بحالی اور اقامہ کی تجدید کے حوالے سے سوالات موصول ہوئے ہیں، جن کے جوابات ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ولی محمد دریافت کرتے ہیں، کیا مطلوب ہونے کے بعد اقامہ تجدید ہو سکتا ہے یا نہیں؟ مطلوب پہلے والی کمپنی نے کیا تھا، وہاں سے نقل کفالہ کیا جا چکا تھا۔ تو ان کے جواب میں کہا ہے کہ سعودی عرب میں قانون محنت کے تحت لازمی ہے کہ غیر ملکی ملازم اسی کمپنی یا ادارے میں کام کرے جس کی کفالت میں وہ مملکت آیا تھا۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتا اور کسی اور جگہ کام کرتا ہے تو کمپنی یا ادارہ ذاتی کفیل کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ کارکن کے بارے میں متعلقہ ادارے کو مطلع کرے۔ اس اطلاع کو قانونی اصطلاح میں حروب کہا جاتا ہے۔ اگر آپ کا مقصد حروب ہے تو یہ جرم ہے۔ جہاں تک آپ نے لفظ مطلوب استعمال کیا ہے وہ قانونی اصطلاح میں حروب کے زمرے میں نہیں آتا، بلکہ اس کا مقصد کسی معاملے میں مطلوب کے ہوتے ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ سابقہ کمپنی سے رجوع کریں اور معلوم کریں کہ انہوں نے نقل کفالے کے بعد آپ کو مطلوب کی فہرست میں کیوں شامل کیا ہے۔ جب تک آپ سابق کمپنی سے اس معاملے کو ختم نہیں کراتے، آپ کا اقامہ سیز رہے گا، نہ تو تجدید ہو سکے گا اور نہ ہی دیگر قانونی معاملات انجام دیے جا سکیں گے۔ اگر سابق کمپنی نے آپ کا صرف حروب لگایا ہے، جسے قانونی اصطلاح میں کام سے غیر حاضر یا مفرور ہونا کہتے ہیں، تو اس صورت میں دیکھنا ہے کہ انہوں نے آپ کا حروب کس وقت لگایا۔ تنازل ہونے کے بعد سابقہ کمپنی حروب نہیں لگا سکتی، کیونکہ تنازل کے بعد آپ اس کمپنی یا کفیل کی کفالت میں نہیں رہتے۔ غیر قانونی تارکین کو جعلی اقامے بیچنے والا گروہ گرفتار۔ ریاض پولیس کے معاون ترجمان خالد القردیس نے بتایا ہے کہ غیر قانونی تارکین کو جعلی اقامے بیچنے والا غیر ملکی گروہ گرفتار کر لیا گیا ہے۔ دارالحکومت کی پولیس گروہ پر ایک عرصے سے نظر رکھے ہوئے تھی۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق پولیس نے سابقہ اطلاعات اور نگرانوں کی رپورٹوں کی بنیاد پر جعل سازوں کے گروہ کے اڈے پر چھاپہ مارا، جہاں سے ایک سعودی شہری، 2 شامی اور 2 پاکستانی گرفتار کیے گئے۔ 5 رکنی گروہ میں شامل افراد عمر کے 4تھے اور 5ویں عشرے میں ہیں۔ جعل سازوں کے قبضے سے 91 جعلی اقامے برآمد ہوئے۔ جعل ساز اقامہ محنت اور سرحدی سلامتی کے قوانین کی خلاف ورزی کرنے والے تارکین کو جعلی اقامے اور ورک پرمٹ تیار کر کے فروخت کر رہے تھے۔ القردیس نے بتایا ہے کہ 5 کو حراست میں لے کر قانونی کارروائی کے لیے پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ جازان میں بیٹے کے ہاتھوں باپ کا قتل۔ سعودی عرب کے علاقے جازان میں ایک سعودی نوجوان نے طیش میں آ کر اپنے باپ کو قتل کر دیا۔ یہ واقعہ جازان صوبے کی وادی تحصیل کے ایک قریے میں پیش آیا۔ نوجوان عمر کے دوسرے عشرے میں ہے، جبکہ والد بوڑھے تھے۔ عاجل ویب سائٹ کے مطابق پولیس کا کہنا ہے کہ والد بستر پر لیٹے ہوئے تھے کہ بیٹے نے دھاردار آلے سے انہیں قتل کر دیا۔ مقامی ذرائع کا کہنا ہے کہ نوجوان چند روز قبل ہی ہسپتال سے فارغ ہوا تھا۔ وہ ذہنی مریض تھا، انہیں علاج کے لیے ہسپتال میں داخل کیا گیا تھا۔ جازان پولیس نے واردات کرنے والے نوجوان کو گرفتار کر لیا۔ واقعے کی تفصیلات اور اسباب جاننے کے لیے قانونی کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ کرونا سے صحت یابی کے تناسب میں اضافہ۔ سعودی عرب میں کرونا کے مزید 1383 کیسز کی تصدیق ہوئی ہے، جبکہ اس مہلک مرض سے صحت یاب ہونے والوں کی تعداد میں غیر معمولی اضافہ ہو رہا ہے۔ وزارت صحت کی جانب سے یومیہ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مملکت کے مختلف شہروں میں 2566 افراد صحت یاب ہوئے ہیں، جس کے ساتھ اس مرض سے شفا یاب ہونے والوں کی مجموعی تعداد 2,62,959 ہو گئی ہے۔ ویب نیوز سبق کے مطابق ایک ہی دن میں مختلف شہروں میں کووڈ-19 سے
35 افراد ہلاک ہونے کے بعد مجموعی ہلاکتوں کی تعداد 3,338 تک پہنچ گئی ہے۔ مملکت میں اب تک ریکارڈ ہونے والے کرونا کیسز کی مجموعی تعداد 2,95,002 ہو گئی ہے۔ وزارت صحت کا مزید کہنا ہے کہ مختلف ہسپتالوں میں 2,960 افراد کا علاج جاری ہے، جن کی حالت تسلی بخش ہے، جبکہ 1,782 افراد کو نازک حالت کی وجہ سے انتہائی نگہداشت کے یونٹ میں رکھا گیا ہے۔ وزارت صحت کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے مطابق جمعہ 14 اگست کو مکہ میں مریضوں کی تعداد 81 رہی، جبکہ حائل میں 77، جدہ میں 69، ریاض میں 63، الحفوف میں 58، جازان میں 57، مدینہ منورہ میں 44، دمام میں 44، بریدہ میں 39، عنیزہ میں 36، طائف میں 35، یمبو میں اور حفر باطن میں 31 افراد میں کرونا وائرس کا ٹیسٹ مثبت آیا ہے۔ بیش میں مریضوں کی تعداد 29 رہی، جبکہ تبوک میں 28، نجران میں 25، خمیس مشیط میں 23، صامتہ میں 21، قلوہ میں اور جبیل میں 20 اور الخبر میں 16، احمد المساریہ میں 15، سبت العلائیہ میں 14، ابہا اور وادی الدواسر میں 13 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے۔ سعودی عرب کے 25 شہروں میں کرونا وائرس میں مبتلا ایک شخص پایا گیا ہے، جبکہ 11 شہروں میں مریضوں کی تعداد 2 اور 17 شہروں میں کووڈ وائرس کا شکار ہونے والوں کی تعداد 3 رہی۔ دیگر شہروں میں مریضوں کی تعداد 4 سے 12 تک رہی، جن میں کرونا وائرس کا ٹیسٹ مثبت آیا ہے۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس کے خاتمے اور اس پر مکمل طور پر قابو پانے کے لیے سماجی فاصلے کے اصول پر سختی سے عمل کرنا لازم ہے۔ اس حوالے سے ہاتھوں کی مستقل طور پر صفائی اور احتیاطی تدابیر کا خاص خیال رکھا جائے، کیونکہ کرونا وائرس انسان سے انسان میں بڑی تیزی سے منتقل ہوتا ہے، اس لیے ماہرین کی جانب سے مقررہ کردہ احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا انتہائی اہم ہے۔ ریاض خیموں کی دکانوں میں آتش زدگی۔ ریاض میں شہری دفاع کے ترجمان محمد الحمادی نے کہا ہے کہ جمعہ 14 اگست کو جنادریہ محلے میں خیموں کی دکانوں اور گھروں میں آگ لگ گئی۔ آتش زدگی کے باعث پورے علاقے میں دھوئیں کے گھنے بادل چھا گئے۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق شہری دفاع کی ٹیمیں اطلاع ملتے ہی موقع پر پہنچ گئیں۔ آگ کا دائرہ پھیلنے سے روکنے کے لیے کارروائی کی گئی۔ آگ لگنے سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، البتہ خیموں کی دکانیں اور گھر تباہ ہو گئے۔ شہری دفاع کی ٹیمیں ابھی تک آگ بجھانے کی کارروائی جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اخبار 24 کے مطابق آتش زدگی کے اسباب ابھی معلوم نہیں ہو سکے۔ تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ آگ شارٹ سرکٹ کی وجہ سے لگی۔ دکانوں میں آگ پکڑنے والا سامان ہونے کی وجہ سے بھی آگ لگنے کا امکان ہے۔ کرونا ضوابط کی خلاف ورزی پر لیڈیز اسپورٹس کلب سیل۔ بلدیہ کی خواتین تفتیشی ٹیم نے کرونا SOPs کی خلاف ورزی پر لیڈیز اسپورٹس کلب سیل کر دیا۔ کلب کا لائسنس تجدید نہ کرانے پر جرمانہ بھی کیا گیا۔ ویب نیوز سبق کے مطابق مکہ مکرمہ کے علاقے الشوقیہ کی بلدیہ کو اطلاع ملی تھی کہ خواتین کے اسپورٹس کلب میں کرونا SOPs کا خیال نہیں رکھا جا رہا، جس پر بلدیہ کی شعبہ خواتین کی تفتیشی ٹیم نے کلب کا جائزہ لے کر مقررہ قواعد کی خلاف ورزی پر سیل کر دیا۔ بلدیہ کی ریجنل ڈائریکٹر انود البقمی کا کہنا تھا کہ تفتیشی ٹیم کی جانب سے کلب میں متعدد خلاف ورزیاں ریکارڈ کی گئیں، جن میں سب سے اہم کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے مقررہ SOPs پر عمل نہ کرنا تھا، جبکہ کلب کا لائسنس جو سالانہ بنیاد پر تجدید کیا جاتا ہے وہ بھی ایکسپائر ہو چکا تھا۔ کرونا SOPs کی خلاف ورزی پر کلب کو فوری طور پر سیل کر دیا گیا، جبکہ لائسنس کی عدم تجدید پر چالان بھی کیا گیا۔ ریجنل ڈائریکٹریٹ کا مزید کہنا تھا کہ وزارت صحت کی جانب سے کرونا سے بچاؤ کے لیے ضوابط مقرر کیے گئے ہیں، جن پر عمل کرنا ہر ایک کا فرض ہے۔ مقررہ SOPs میں سماجی فاصلہ اور ماسک کا استعمال انتہائی اہم ہے۔ علاوہ ازیں کلب یا تجارتی مقامات کے لیے لازمی ہے کہ وہاں جراثیم کش ادویات کا مسلسل استعمال کیا جائے۔ علاوہ ازیں وہاں آنے والوں کے لیے جراثیم کش محلول رکھا جائے تاکہ آنے والے اس سے ہاتھوں کو صاف کر سکیں۔ ڈائریکٹر کا مزید کہنا تھا کہ بلدیہ کی ٹیموں کی جانب سے کرونا SOPs پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے تفتیشی کارروائیاں کرتی ہیں۔ اس حوالے سے اگر کوئی بھی شخص کہیں بھی کوئی خلاف ورزی دیکھے تو بلدیہ کے ٹول فری نمبر 940 پر مطلع کرے۔
شام تک کے سعودی نامہ کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب لوگوں کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔